السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بھی اور میرے آنے والی یعنی مرنے کے بعد والی زندگی بھی پرسکون ہو اور عافیت والی ہو، اللہ کی رضامندی والی ہو، تو ان کو یہ پوری مکمل ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ وعطرتی۔ اس حدیث کو کئی الفاظ کے ذریعے سے کئی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے۔ کہیں وعطرتی آیا ہے، کہیں وعطرت اہل بیتی آیا ہے، اور کہیں پر وسنتی آیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے جو حکم فرما رہے ہیں، جو اسلام ہمیں جو پیغام پہنچا رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مقدس، اور دوسری چیز ہے میری سنت، میرا طریقہ۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو یعنی کتاب اللہ کو، قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے رہو گے، ان کے احکامات کو بجا لاتے رہو گے، اس کے مطابق قرآن مقدس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہو گے، اور میری سنتوں کے اوپر چلتے رہو گے، میرے طریقے کو اپنائے رہو گے، میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، طریقے کے مطابق اگر دنیا میں زندگی بسر کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ یعنی اپنی پیاری امت کو یہ بتلا رہے ہیں۔ عزیز جو بھی سن رہے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا رخ بدلیے۔ اگر کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ کے واسطے رک جائیے، باز آ جائیے، تھم جائیے اور اللہ کی طرف رجوع کر جائیے۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے۔ عزیزان ملت اور تمام سننے والوں اور سننے والی میری خواتین اور میری مائیں اور میری بہنیں، دین انتہائی آسان ہے، بہت ہی آسان، حد سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ ہمیں صرف اس کے احکام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین 24 گھنٹہ جو کام ہم کرتے ہیں، جو ہماری زندگی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کو دیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، یہی دین ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اللہ کا حکم دیکھنا ہے کہ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ کھانے کا طریقہ ہے کہ کھانا ہم نے کھانا ہی ہے تو تھوڑا سنت کے مطابق کھائیں، بیٹھ کر کے کھائیں، ان میں ان حقوق کو بھی یاد رکھیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے کھانے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ ان حقوق کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر غربا مساکین کا حق بنتا ہے تو ان کو یاد رکھا جائے، پڑوسی یا رشتہ داروں کا اگر حق بنتا ہے تو ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کھانے پر ہمیں ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ سو رہے ہیں تو سونے کا بھی اللہ کا حکم ہے کہ بھئی جسم کو آرام دینا ضروری ہے، لہٰذا ہم سوتے بھی ہیں۔ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو لباس یعنی آرام کی چیز بنائی ہے، اور دن ہم نے معاش کے لیے یعنی روزی رزق کمانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، رزق کے لیے تگ و دو کرنے کے لیے ہم نے دن بنایا ہے۔ تو ہمیں رات ہوتی ہے تو ہمیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا جسم آرام چاہتا ہے تو ہم سوتے ہیں۔ تو سونے میں بھی اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ دیکھنا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں اس میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ دیکھنا ہے۔ ہم کسی سے بات کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، رسول اللہ کے طریقہ کار کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔
اسی طریقے سے ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہمیں کاروبار کرنا ہے. ہم لین دین کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے احکامات موجود ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے لین دین کرنا چاہیے. ہم کسی سے ادھار کرتے ہیں تو ادھار کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلا رکھا ہے کہ کس طریقے سے ادھار کیا جائے گا یا ادھار کی کیا کیا شرائط ہیں. ہمیں وہ کام کرنا ہے. ہم کوئی تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرامین موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تجارت کے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے. صحابہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم جس کی بھی اتباع کرو گے تم فلاح کو پہنچ جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لہٰذا ہمیں صحابہ کے طریقے کو، ان کے عمل کو، ان کے کردار کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر کے ہمیں اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر معاملے میں، ہر جگہ ہے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. آپ کسی ایک چیز کے متعلق آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں کسی بھی تعلق سے جس کے متعلق آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اسلام نے ہمیں یہاں پہ کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، اسلام نے ہمیں کوئی بات یہاں پر کوئی حکم نہیں دیا ہے، یا ہمارے لیے کوئی رہنمائی کا کوئی گائیڈ لائن ہمارے لیے اسلام نے جاری نہیں کیا ہے. انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا. آپ سوال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ پیغام پسند آتا ہے، یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو اپنے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، دوست احباب میں شیئر کریں اور چینل کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لوگوں تک پہنچانے میں دین کی بات ہمارا تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.